اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت پاک علیہ السلام کو نبوت ملی تو کچھ سالوں تک تو حضرت پاک علیہ السلام خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، جس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، جس پر آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے، قبیلہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کی، اور یہ تھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یہ سارے کفار مکہ کے سردار بھی تھے اور حضرت پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں پہلے نمبر پر تھے، جو اپنی دنیا کی تمام ضروریات کو ایک سائڈ پر کر کے حضرت پاک علیہ السلام کو دن رات تکلیف پہنچانے میں مصروف رہتے۔ دن رات حضرت پاک علیہ السلام کے بارے میں تدبیریں سوچتے، کبھی پتھر برساتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی حضرت پاک علیہ السلام پر زور زور سے نعرے لگاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اور کبھی شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا لیتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعرے زور زور سے لگاتے، سیٹیاں بجاتے اور پتھر برساتے، یعنی حضرت پاک علیہ السلام کو ہر طرح کا تکلیف پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ السلام ذوالحجاج کے بازار گئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو جب ابو جہل نے دیکھا، ابو جہل نے زور زور سے چلا کر لوگوں کو پکارا، اے لوگو، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ الیاذ باللہ جادوگر ہیں، یہ تمہیں لات اور عزات کے عبادت سے روکتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ ساحر کے نام سے پکارتے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کاہن کے نام سے پکارتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے کہ یہ پاگل ہے، الیاذ باللہ۔ نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کا اعزاز ملا تو پھر یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی کاہن کے نام سے پکارتے۔ ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط آ کر حضرت پاک علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے دبایا، جس سے حضرت پاک علیہ السلام کا سانس رکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے دوست تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کافر کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور یہ کہا کہ اے کم بخت، یہ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور تم اس پر ظلم کر رہے ہو۔ تو ان کے درمیان بھی آپس میں لڑائی ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت پاک علیہ السلام حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو فلاں قبیلے کی جو اونٹ انہوں نے ذبح کیا ہے، اس کی اجڑی لا کر حضرت پاک علیہ السلام پر ڈال دے۔ اجڑی پشتوں میں لڑے کہتے ہیں۔ تو یہی کم وقت عقبہ بن ابی معیط آ کر اجڑی کو حضرت پاک علیہ السلام کے اوپر ڈال دی اور حضرت پاک علیہ السلام دیر تک سجدے کی حالت میں رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت کم عمر کی لڑکی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور حضرت پاک علیہ السلام سے اجڑی کو نیچے پھینک کر ڈال دی اور کفار کو برا بھلا کہا۔ یہ حرکت دیکھ کر حضرت پاک علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، تکلیف پہنچا، جس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یا اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے، کیونکہ انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت ظلم حضرت پاک علیہ السلام پر کیا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو جنگ بدر میں کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، پھر ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان گڑھے والوں پر، کیونکہ انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام کو بہت ستایا
حضور پاک علیہ السلام کو ہر قسم تکلیف پہنچائی، اور یہ تھے بھی حضور پاک علیہ السلام کے اپنے خاندان والے قبیلہ قریش میں سے تھے، اور پھر یہ حضور پاک علیہ السلام کے پڑوسی بھی تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے تو یہ لوگ گلیوں کے اندر کونے کونے پر لوگوں کو بٹھا دیتے تاکہ کوئی حضور پاک علیہ السلام کے پاس نہ آئے، العیاذ باللہ، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام جادوگر ہیں۔ لوگ جب اس کی تلاوت کو سنیں گے تو وہ بھی اس کے دین پر آ جائیں گے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام استقامت کے ساتھ لوگوں کو پھر بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر یہ کفار تنگ آ کر پریشان ہوئے کہ حضور پاک علیہ السلام چاہتے کیا ہے، تو ایک سردار کو بھیجا کہ جاؤ حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہہ دو کہ آخر کار آپ چاہتے کیا ہو، کیوں اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو سردار جب حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور اکیلے میں کہا کہ اے محمد، آخر کار تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تجھے مکہ کی مالداری چاہیے تو ہم آپ کو مالداری دے دیں گے، اگر آپ کو مکہ کی سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دیں گے، اگر آپ کو قریش کے قبیلے میں کوئی اچھا رشتہ چاہیے تو وہ رشتہ ہم دلوا دیں گے، لیکن آپ اس دین کو چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں حضور پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کیے، جس سے سن کر وہ سردار گھبرا کر حضور پاک علیہ السلام کی طرف اٹھ کھڑا ہوا اور منہ پر ہاتھ رکھا کہ اے محمد بس کر، تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، اس تلاوت سے میرا دل پٹا جا رہا ہے۔ اور پھر اپنے قریش کے سرداروں کے پاس آ کر کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو کہ نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی کہانت ہے، بلکہ یہ عجیب کلام تھا جو میں نے سنا، تو لہٰذا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ اگر یہ کامیاب ہوا، اپنے دین میں کامیاب ہوا، تو قریشیوں کی عزت بڑھ جائے گی، وگرنہ عرب اس کا خود مقابلہ کر لے گی۔ لیکن پھر بھی ان کفار نے اپنے سردار کی بات بھی نہ مانی اور حضور پاک علیہ السلام کو پھر بھی تکلیف پہنچاتے۔ جب یہ بھی نہ ہو سکا تو کفار کا ایک وفد حضور پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں، کیونکہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو روک لیں، یا تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور یا آپ ان کے ساتھ ہو کر میدان پر نکل آئے، پھر دیکھا جائے گا۔ ان کے اس سخت لہجے کو دیکھ کر ابو طالب سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ابو طالب حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر نہایت شفقت کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ کہا، اے میرے بھتیجے، میں سفید ریش ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، بڑا چھوٹا سب میری عزت کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں آج تک مجھے کسی نے سخت الفاظ سے کچھ نہیں کہا، لیکن آج مجھے سخت لہجہ کا سامنا کرنا ہوا، تو لہٰذا اگر آپ اپنے دین کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیں، چھوڑ دیں، تاکہ قریش مکہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اپنی دین کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن حضرت پاک علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ بھی اس طرح کہہ رہا ہے، تو جذبے کے ساتھ اپنے چچا کو کہا کہ واللہ اگر یہ قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھتے اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہوں گا، یا تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ حضرت پاک علیہ السلام کے اس استقامت و استقلال کو دیکھ کر ابو طالب بھی جذبہ ہوئے اور اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اے بھتیجے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ رہوں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اب کفار مکہ تو اتنی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت پاک علیہ السلام کو العیاذ باللہ شہید کر دیتے، کیونکہ ان کو پھر خطرہ ہوتا خاندانی جنگ کا کہ بنو ہاشم پھر خاندانی جنگ پر آ جائیں گے، جس سے خاندانوں کی لڑائی کا خطرہ ہے۔ لیکن حضرت پاک علیہ السلام کو ویسے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور صرف یہ بھی نہیں کہ حضرت پاک علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، حضرت پاک علیہ السلام پر ظلم کیے، جو صحابہ کرام تھے جو مسلمان ہو جاتے ان پر بھی انہوں نے کئی طرح طرح کے ظلم کیے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک غلام تھے، اس وقت ایک کافر کے غلام تھے، کہ وہ جب اسلام لائے تو آپ کے اپنے مالک نے گلے میں رسی ڈال کر پورے بازار میں گھسیٹ کر گھماتے، اور پھر عرب کی سخت گرمی میں دوپہر کے وقت ریت پر لٹا کر اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتے اور کہتے
کہ اسلام سے باز آ جاؤ، وگرنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر بھی احد احد کے نعرے لگاتا اور فرماتے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کفار ان کو کوئلے کی گرم انگاروں پر لٹا کر اور اوپر سے ایک شخص سینے پر کھڑے ہو جاتے، جس کی چربی کی رطوبت سے وہ انگار بھی بجھ جاتی۔ یہ واقعہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو پورا جسم سفید داغ دبے لگے ہوئے تھے اس زخم کے۔ یہ ظلم دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کفار نے ظلم کیے اور ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو ابو جہل نے نیزے کے ساتھ مار کر شہید کر دیا۔ اور اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ بھی مار کا کر شہید ہوئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار ان پر اتنا ظلم کرتے، اتنا مار دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ہجرت کے وقت جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا سارا مال سامان یہ سب کچھ آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو آپ نے خوشی خوشی اپنے ایمان کی خاطر اپنا سارا مال سامان یہ سب کچھ چھوڑ کر خوشی خوشی اپنے علاقے سے روانہ ہو گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ اپنے ایمان کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح حضرت زرینہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابیہ تھی، جب یہ اسلام لائی تو اس وقت یہ باندھی تھی۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اتنا مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے، لیکن پھر بھی حضرت زرینہ رضی اللہ عنہ اف تک نہ کہتی اور یہ کہتی کہ اے عمر، اگر تم اللہ کے رسول کو نہیں مانو گے تو تم سے اللہ پاک ضرور بدلہ لے گا۔ اسی طرح حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابیہ تھی، جب اسلام لائی تو یہ بھی باندھی تھی اس وقت، تو کفار مکہ نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور بعد میں حضرت پاک علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بینائی عطا کی۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہ صرف جو غریب مسلمان ہوتے ان پر ظلم کرتے، بلکہ جو مالدار تھے، جو اسلام لانے سے پہلے معزز ہوتے، مالدار ہوتے، ان پر بھی طرح طرح کے ظلم کیے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے، مالدار بھی تھے، معزز بھی تھے، لیکن جب اسلام لائے تو کفار نے ان پر بھی ظلم کیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفار کی مار پیٹ سے آپ کا سر مبارک خون سے لت پت تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے اپنے چچاؤں نے آپ کو باندھ کر آپ کو خوب مارا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام اور صحابیہ کرام تھی جنہوں نے ظلم برداشت کر کے، مختلف ایذائیں برداشت کر کے پھر بھی اسلام سے نہ ہٹے اور اسلام پر ڈٹے رہے، جن کی قربانیوں سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا چکا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قربانیوں والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔